میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ آج ہمارے حدیثوں کا جو عنوان ہے وہ ہے مسلمانوں کا آپس میں تعلق، کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے یہ کیسے ہیں۔ یہ دونوں صحیح حدیث ہیں مسلم شریف کے۔ پہلے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مکان کے مانند ہے۔ گھر ہے نا یہ مکان، یہ کیا مطلب؟ یعنی سارے مسلمان مضبوطی اور طاقت حاصل کرنے کے اعتبار سے اس مکان کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اینٹ جب نیچے رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر جب دوسری رکھی جاتی ہے تو نیچے والا مضبوط ہو جاتا ہے نا، اسی طرح اس کے اوپر تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو ہر ایک حصہ پھر جب دیواریں بن جاتی ہے اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے تو مکان کی بنیادی دیواریں اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان کمزور ہوں گے دوسرے مسلمان اس کو مضبوط کریں گے، مالی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، کسی جگہ پر بھی مسلمان کا کمزور نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایسے مسلمان کو نہیں چھوڑے گا کہ ان مسلمانوں کو کافر جو کچھ اس کی مرضی ہو اس کرے نہیں۔ آج ہم سارے دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی نہیں سمجھا، مسلمان نے مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھا اور مسلمانوں کی جو ہے مدد کرنا چھوڑ دیا، مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ان کو جو ہے ان کی خبر گیری نہیں کی، جس کی وجہ سے کفار کو موقع مل گیا۔ کفار جہاں پہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر بمباریاں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا غزہ میں، فلسطین میں پوری دنیا کے مسلمان تماشا دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، اور ان کو جو ہے کیسے شہید کیا جا رہا تھا۔ تو اگر مسلمان سارے ایک یعنی جسم کی طرح، ایک مکان کی طرح ہوتے، سب کی ایک آواز ہوتی۔ مسلمان دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ دیکھو 53 ممالک سے زیادہ ہیں، اور اس میں سپر طاقت بھی ہے۔ مثلا سپر طاقت سے مراد کہ جن کے پاس ایٹمی طاقت ہو، جیسے ہمارے ملک پاکستان ہے، ترکی ہے، سعودی عرب، بڑے بڑے مسلمانوں کے ممالک ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان بدماشوں کی بدماشی کو کسی نے نہیں روکا۔ یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے کمزوری ہے مسلمانوں کی۔ ہم نے ان حدیثوں کو جو ہے پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر مسلمان اس کے اوپر عمل کرتے نا تو پھر کوئی دنیا کا کافر مسلمان کی طرف ٹیڑھے آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آج مسلمان کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جو ہے دوسروں کو موقع مل گیا۔ تو ہم انشاءاللہ نیت کریں گے کہ ہم سارے دنیا کے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کالا ہے، گورا ہے، یورپ کا ہے، ایشیا کا ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بس جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے۔ بس ہم جہاں پہ بھی مسلمان کو دیکھیں گے کہ وہ کمزور ہے، ہم اس کو مضبوط کریں گے ہر اعتبار سے، ان کی مالی مدد بھی کریں گے، جانی مدد بھی کریں گے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک بات یہ، اور دوسری حدیث میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ دیکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور نہ اس کو بیار اور مددگار چھوڑے، نہ ظلم کرے مسلمان کے اوپر، اور نہ مسلمان کو بیار اور مددگار چھوڑے کہ وہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، تو آپ اس کو ایسے نہ چھوڑے کہ بھائی میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اپنا کام کرو۔ نہیں، یہ ہمیں اسلام یہ حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو بیار اور مددگار نہ چھوڑے۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کے حاجت روائی، کوئی مسلمان کو کوئی حاجت پیش آئی، اس نے اس کی حاجت میں بھاگ دوڑ کی کوشش کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجتیں پورا کریں گے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مسلمان ہے، اس کے گھر میں بیماری آ گئی، ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، یا اسپتال جانے کے لیے کوئی تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے ان کی مدد کی، حاجت پوری کی، اللہ پاک کل آپ کی حاجتیں پوری کریں گے. سمجھ آ رہے؟ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تکلیف اور غم کو دور کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی غم تھا، کوئی تکلیف آئی ہوئی تھی اور اس نے مدد کی اور وہ غم اور تکلیف اس سے دور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کے غموں میں سے ایک بڑے غم سے نجات دے گا. قیامت کے دن بڑے بڑے غم ہوں گے. مثال کے طور پر ایک غم یہ ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے عمل نامہ دائیں ہاتھ سے ملے گا یا بائیں ہاتھ سے ملے گا. ایک غم یہ بھی ہوگا کہ پتہ نہیں پولیس رات کا جو راستہ ہے اس سے میں گزر جاؤں گا یا نہیں گزر جاؤں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے غم ہے. پیاس لگی ہوئی ہوگی اور قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ بڑا تیز ہوگا، لوگ دھوپ کے لیے ترسیں گے، یہ ایک غم ہوگا. تو قیامت کے بڑے بڑے غموں میں سے ایک غم سے اللہ پاک اس بندے کو نجات دے دے گا. اور آگے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، دیکھو عیب تو ہر ایک کے اندر ہے نا، کمزور تو ہر ایک بندہ ہے. کوئی کمی تھی ایک مسلمان بھائی کے اندر، آپ نے اس کی پردہ پوشی کی، اس کو رسوا نہیں کیا لوگوں کے سامنے، بلکہ چپکے سے اس کو سمجھایا کہ یار یہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ مت کیا کرے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پیار سے محبت سے ان کو سمجھایا، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیا. تو کیا فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. آج آپ نے کسی کو رسوا نہیں کیا، کسی کو شرمندہ نہیں کیا، عیب چھپایا، کل قیامت کے دن آپ کے اندر جتنے عیب ہوں گے نا، لوگوں کے سامنے اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ پاک آپ کی جو ہے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. تو ان دو حدیثوں میں ہمیں مسلمان کا بھائی ہے اور یہ دونوں بھائی دنیا میں کیسے رہیں گے اور اس کی کیا ترتیب ہوگی، تو یہ باتیں بتا دی گئی. سمجھ آ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے اور اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر اس کو کوئی حاجت پیش آ گئی تو اس حاجت میں اس کی باغ دوڑ کریں گے اور پورا کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھ آ رہی؟ کوئی غم اور تکلیف کسی مسلمان بھائی کو پیش آئی تو ہم اس غم میں اور اس تکلیف کو دور کرنے میں اس کا ساتھ دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ بس اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا. اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی.